ایران سے جنگ پر ٹرمپ اور یورپی ممالک میں ٹھن گئی۔ فرانس نے اسرائیل جانے والے امریکی طیاروں کو فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا۔ اٹلی نے بھی امریکی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر دی۔ ایران پر بمباری میں شریک طیاروں کو سیسلی بیس پر اترنے سے روک دیا۔ امریکی طیارے سیسلی سے بمباری کے لیے ایران جانا چاہتے تھے۔ بلومبرگ نے یورپی ممالک کی جانب سے امریکی کارروائی پر محدود تعاون کو واشنگٹن کے لیے تشویش کا باعث قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے نیٹو سے تعلقات پر نظر ثانی کا عندیہ دے دیا۔ اسپین پہلے ہی امریکی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر چکا ہے۔ آبنائے ہرمز سے اپنا تیل خود نکالو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آبنائے ہرمز پر پیچھے ہٹنے لگے۔ اتحادی ممالک کو سخت پیغام میں کہا کہ جو ممالک ایندھن کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں وہ یا تو امریکہ سے خریداری کریں یا خود اس مسئلے سے نپٹیں۔ انہوں نے برطانیہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اب ہر معاملے میں مدد کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ اتحادیوں کو خود اپنے مفادات کا دفاع کرنا ہوگا۔ جو ممالک آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے جیٹ فیول نہیں حاصل کر پا رہے وہ امریکہ سے خریداری کریں۔ ادھر امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز کھولنے کا پیچیدہ آپریشن بعد میں کرنے کے خواہاں ہیں۔ اگر ایران جنگ میں ناکامی ہوئی تو یورپ اور خلیجی ممالک کو آگے لایا جائے گا۔ سرکاری عہدیدار کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ عالمی گزرگاہ کھلوانے کے لیے فورسز بھیجتے ہیں تو تنازع 6 ہفتوں سے بڑھ جائے گا۔ اہم گزرگاہ کھلوانے کے لیے ایران پر سفارتی دباؤ ڈالا جائے گا۔ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی ملاقات۔ پاکستان اور چین نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے مشترکہ طور پر 5 نکات پیش کر دیے۔ فوری جنگ بندی پر زور، تمام فریق دشمنی ختم کریں۔ نقطہ نمبر 2 کے مطابق ایران اور خلیجی ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سلامتی کا تحفظ ناگزیر قرار۔ مذاکرات کے دوران طاقت کے استعمال یا دھمکی سے گریز پر زور دیا گیا۔ نقطہ نمبر 3 میں شہریوں اور غیر فوجی اہداف کے مکمل تحفظ، شہری آبادی، توانائی مراکز، بجلی گھروں، پانی کے پلانٹس اور پرامن ایٹمی تنصیبات پر حملے فوری بند کرنے کی تجویز۔ نقطہ نمبر 4 کے مطابق آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ کیا گیا۔ نقطہ نمبر 5 میں اقوام متحدہ کے منشور کی بالادستی پر زور دیا گیا۔ مؤثر کثیر الجہتی نظام کی حمایت اور اقوام متحدہ کے کردار کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ ٹرمپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہم نے ایران کی فضائیہ، بحریہ، میزائل اور ڈرون فیکٹری سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ ایران اب کچھ نہیں کر سکے گا۔ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو شاید زمینی فوج نہ اتاریں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کی نیوز بریفنگ۔ جنرل ڈین کین بولے ایران کی اہم صنعتوں اور تحقیقاتی مراکز کو بھی کامیابی سے تباہ کر دیا ہے۔ ایران میں 1 ماہ کے دوران 11,000 اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ بیجنگ میں پاک چین وزرائے خارجہ کی ملاقات۔ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس آمد پر چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خیر مقدم کیا۔ دورے کے دوران اسحاق ڈار چینی قیادت سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستان اور چین کے درمیان باہمی تعاون خصوصاً اقتصادی اور سیکیورٹی امور پر بھی گفتگو ہوگی۔ اسحاق ڈار طبیعت ناساز ہونے کے باوجود دورے پر روانہ ہوئے۔ چینی ترجمان مادام ماؤ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان قریبی اور مسلسل رابطے دونوں ممالک کی اسٹریٹجک شراکت داری کا مظہر ہیں۔ پاکستان اور چین اور اہم عالمی اور علاقائی امور پر ہم آہنگ موقف رکھتے ہیں۔ پاک چین وزرائے خارجہ کا علاقائی صورتحال خصوصاً ایران کی موجودہ صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال متوقع ہے۔ چین اور پاکستان مشترکہ طور پر امن، انصاف اور استحکام کے فروغ کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ کشیدگی کے خاتمے، جنگ بندی اور پائیدار امن کے قیام کے لیے باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر متفق ہیں۔ جنگ کے خاتمے کا کوئی بھی فیصلہ ہماری شرائط پر ہوگا۔ ایرانی صدر کا واضح پیغام۔
مسعود پزشکیان نے کہا کہ جنگ تمام حالات کو مد نظر رکھ کر ختم کی جائے گی۔ ملکی حفاظت اور سلامتی کے لیے مسلح افواج کا کردار تاریخی ہے، مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرنے کا عزم۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ہماری کارروائیاں ان دشمن قوتوں کے خلاف ہیں جو نہ عربوں کا احترام کرتی ہیں اور نہ ایرانیوں کا۔ وہ سعودی عرب کو اپنا برادر ملک سمجھتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکی افواج کو خطے سے نکال دیا جائے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر اب تک کی سب سے خطرناک بمباری، 907 کلو وزنی بنکر بسٹر بم برسا دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی شہر محلات پر اسرائیلی حملے میں 11 افراد شہید ہوئے۔ صوبہ ہرمزگان میں کارگو کشتی پر حملے میں 8 افراد شہید۔ اصفہان، نجف آباد، مبارکہ، کاشان اور شہرزہ پر بھی بمباری کی گئی۔ ایران کا بھی جوابی وار، صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے۔ تازہ حملوں میں خطے میں امریکہ کے 5 فوجی اڈوں، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز، ڈرون تنصیبات اور مختلف مقامات پر موجود امریکہ اور اسرائیل کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں مزید 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے اپنے اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ 2 مارچ سے اب تک ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ متعدد ٹینک بھی تباہ ہوئے۔ امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کا کردار علاقائی مفاد میں ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان نتیجہ خیز بات چیت کے حوالے سے ہر ممکنہ سہولت کاری فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے، تاہم فیصلوں کی ذمہ داری متحارب فریقین کی ہے۔ امن پر مبنی سفارتکاری کے حوالے سے پاکستان کی ایک دیرینہ تاریخ ہے۔ پاکستان کی حالیہ پیشکش نیک نیتی پر مبنی ہے، جس میں دیگر علاقائی ممالک بھی شامل ہیں۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک نے مقبوضہ یروشلم میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی عبادت کی آزادی پر اسرائیلی پابندیوں کی شدید مذمت۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے مسلسل 30 دن تک حتیٰ کہ ماہ رمضان میں بھی بند رکھنا عبادت کی آزادی کی سنگین خلاف ورزی ہے اور اس سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فوری طور پر مسجد اقصیٰ کے دروازے کھولے، یروشلم کے قدیم شہر میں عائد پابندیاں ختم کرے اور عبادت گزاروں کی رسائی میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔